حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ بڑے فصیح اللسان نبی ہوئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغمبروں کا خطیب فرمایا ہے۔ شہر مدین کے لوگ تاجر تھے، بت پرستی کے علاوہ ناپ تول میں ناانصافی بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی ان کو واعظ و نصیحت کرنے میں گزار دی اور بارہا اپنی قوم کو فرماتے رہے، تم خدائے واحد کو معبود جانو، لینے دینے میں ہرگز کمی بیشی نہ ہونے دو۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہیں قلیل جماعت تھے، پھر پروردگار عالم نے تمہیں ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ برے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ مگر قوم کے دولت مند اور امیر لوگ اس بار بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم بتوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے رہے ہیں، اور تمہارے خدا کی عبادت کریں۔ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے مالک حقیقی پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا اور مجھے حلال روزی عطا کی۔ تم لوگ اپنی ضد سے باز آؤ، ایسا نہ ہو کہ پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی اللہ کا عذاب اتر آئے۔ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو۔ آپ کے سمجھانے سے تھوڑے بہت لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور باقی اپنے افعال سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے مایوس ہو کر بارگاہ عزتی میں دعا کی، اے خدا، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما، تو ہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے شعیب علیہ السلام، آپ اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ساتھ لے کر شہر سے باہر نکل جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ایک زلزلہ آیا اور ایک سخت چیخ سنائی دی جس سے سب کافر صبح کو اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے، گویا وہاں بسے ہی نہ تھے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے رفیقوں کے ہمراہ شہر مدین واپس آ گئے۔ وہاں آ کر دیکھا کہ سب کفار تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی قوم کو وہاں آباد کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی خدمت میں 8 برس رہے۔ آپ نے اپنی لڑکی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی اور تھوڑی مدت کے بعد اس جہان فانی سے انتقال فرما گئے۔ لین دین، خرید و فروخت اور ناپ تول میں خبردار رہو کہ کسی کا حق تمہاری طرف نہ رہے، تاکہ انصاف کے دن خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔